السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام سامعین؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے اور اس بیماری کے دور میں اپنے گھر میں خیر و عافیت اور تندرستی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میری آج کی یہ ویڈیو والدین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے بچے کو نماز کی تلقین کیسے کریں، اس کو نماز کی ترغیب کیسے دلائیں۔ جن والدین کے بچے 7 سال کے ہو گئے ہیں یا 7 سال سے بڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، یا والدین ان کو ترغیب دلانا چاہ رہے ہیں یا والدین ان کو ترغیب دیتے ہیں لیکن بچہ جو اپنا مائنڈ نہیں لاتا اس طرف، والدین سمجھا نہیں پاتے بچے کو، تو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو اول و آخر تک اپنے بچے کو سنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ جو ہے نماز کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو میری آپ تمام والدین سے ریکویسٹ ہے، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں پہلے وہ خود دیکھیں، اگر انہیں لگے کہ ہاں بھائی بچے کو دکھانی چاہیے پھر وہ یہ اول و آخر تک یہ ویڈیو بچے کو دکھائیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ تعالی نماز کی طرف آ جائے گا۔ اور دوسری بات، جو میں نے پہلے اقرا قاعدہ پورا پڑھایا تھا، یعنی کہ پورا اپلوڈ کیا تھا ایک تختی سے لے کے تختی نمبر 20 تک، مجھے اس پہ کافی اچھا رسپانس ملا ہے اور ابھی تک مل رہا ہے، اور کافی لوگوں کی ریکویسٹ بھی آئی ہے کہ کائنڈلی آپ قاعدہ جو ہے دوبارہ اسٹارٹ کروا دیں۔ تو آپ تمام کی ریکویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں قاعدہ دوبارہ اسٹارٹ کروا رہی ہوں، لیکن پہلے میں نے اقرا قاعدہ پڑھایا تھا اور اس کے قواعد کے لحاظ سے پڑھایا تھا، اب میں نورانی قاعدہ اسٹارٹ کروں گی اور ساتھ اس کے قواعد بتاؤں گی۔ تو آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس نے میں نے پہلی جو تختی اپلوڈ کی ہے جس سے میں نے مخارج بتائے ہیں، وہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آگے آپ کو قاعدہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو جب میں تختی نمبر 1 پڑھانا اسٹارٹ کروں گی نورانی قاعدے کی، تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو میں نے مخارج کی تختی پڑھائی ہے آپ اسے کہیں لکھ لیں، تاکہ جب میں آپ کو تختی پڑھاتی جاؤں اور ساتھ ہر میں تختی کے قواعد ساتھ بتاتی جاؤں گی، وہ بھی میں لکھے ہوئے آپ کو پرووائڈ کروں گی۔ تو آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک رجسٹر بنا لیں، اگر آپ قاعدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک رجسٹر بنا لیں، اس رجسٹر پہ روز میں جو قواعد بتاتی جاؤں گی وہ اس پہ لکھتے رہیے گا، اور میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نورانی قاعدے میں اول و آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کے بچوں کو یہ کہیں جانا نہیں پڑے گا پڑھنے کے لیے، میں یہاں پہ ایسا پڑھاؤں گی، اس طرح کا آپ کو پڑھاؤں گی کہ آپ خود اپنے بچے کو پڑھا سکیں گے یا آپ کا بچہ میری ویڈیو دیکھ کر خود پڑھ سکے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ میں بار بچوں کا ذکر اس لیے کری کیونکہ بچوں کو سمجھانا بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، تو آپ کے بچوں کے لیے مفید ہوگی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس لیکچر کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے، باقاعدہ اس کا آغاز کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ جی تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں صحت و ایمان کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، جس چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ایک خاص چیز، ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کا اختتام بھی اللہ کے فضل و کرم سے کریں گے اور اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور ہم جو کچھ بھی اس میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی کریں گے۔ الحمدللہ، آج ہم جس ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز۔
پیارے بچوں، ہم اس لیکچر میں جانیں گے کہ نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، آیا نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، یعنی کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے ہمیں کیا نقصانات ملتے ہیں، یا نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور 5 ارکان میں سے دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نماز کے فوائد اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کیا ہے، نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہر عاقل و بالغ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ پیارے بچوں، نماز سے نہ صرف ہم اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ نماز آخرت میں، یعنی جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تب آخرت میں نماز ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گی۔ یقیناً بچوں، نماز کی پابندی کرنے والا آخرت میں سرخرو ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، نماز پڑھنے سے جہاں روحانی سکون ملتا ہے، یعنی دل کو سکون ملتا ہے، وہیں نماز پڑھنے سے ہمیں بہت سے جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں 5 وقت کی نماز ضرور پابندی اور دل لگا کر پڑھنی چاہیے، پھر ہی ہمیں اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے صبح کی نماز ادا کرنے سے انسان کو جو تر و تازگی ملتی ہے، یعنی کہ صبح فجر کے وقت آپ کو پتہ ہے نا کتنا پیارا موسم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کتنا پیارا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز پڑھنے سے ہم پورا دن تر و تازہ رہتے ہیں، پورا دن ہمارا جسم صحیح رہتا ہے، اور پورا دن ہم حشاش بشاش رہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی ہے، ہمیں کوئی تھکان نہیں محسوس ہوتی ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے دیکھیں نا کتنے فائدے ہیں کہ پورا دن ہم حشاش بشاش رہتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ظہر کی نماز کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں ہم، وہ ہماری ہلکی پھلکی ورزش ہو جاتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ ورزش ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور ہمارے لیے کتنی بہترین ہے، کتنا فائدہ مند ہوتی ہے ورزش۔ اور دیکھیں، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور ہماری ورزش ہوگی، تو ہمیں اس کے علاوہ الگ سے ورزش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پیارے بچوں، اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے سے ہمارے جسم کو آرام ملتا ہے، ہمارا جسم پرسکون ہو جاتا ہے، ہمیں بالکل ایسا فیل ہوتا ہے، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے سے بتاؤں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے سے ہمیں بھرپور نیند آتی ہے، ہم رات کو اچھے سے سو سکتے ہیں، ہم پوری رات بہت اچھے سے سوتے ہیں، اور اس سے ہمیں نیند بہت پیاری آتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے والے کا چہرہ نورانی اور دل پر نور ہو جاتا ہے، یعنی کہ چہرے پر نور آ جاتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز جو ہے نا، یہ جنت کی کنجی ہے۔ بروز قیامت، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال کو ناپ رہے ہوں گے، تو جو لوگ نماز پڑھتے ہوں گے 5 وقت کی، تو ان کے جو اچھے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال میں ان کی وہ نماز ڈال دی جائے گی، اور ان کے اچھے اعمال جو ہیں بڑھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، جاؤ اسے جنت کی طرف
لے جاؤ۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا جنت کتنی پیاری جگہ ہے، جنت اتنی پیاری جگہ ہے کہ وہاں جو کوئی جاتا ہے دوبارہ وہاں سے آنے کا نام بھی نہیں لے گا۔ جنت میں آپ کو طرح طرح کے کھانے ملیں گے، جنت میں آپ جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے ویسے رہ سکیں گے پیارے بچوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ نماز جلد بازی سے نہیں بلکہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی چاہیے، اور اس کا پورا پورا لطف اٹھانا چاہیے، پورا پورا مزہ لینا چاہیے۔ نماز بالکل آرام سے اور پیار سے پڑھنی چاہیے۔ آپ کو بتاؤں نماز کیا ہے؟ نماز نیکیوں میں اضافہ ہے، یعنی نماز پڑھنے سے ہماری نیکیاں جو ہم لوگوں نے نیک کام کیے ہوتے ہیں اس میں اللہ پاک اضافہ کر دیتا ہے۔ نماز ہمارے لیے آخرت میں نجات ہے، یعنی آخرت میں یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا اس نماز کو۔ نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز سے ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، لہٰذا نماز کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، چلے میں آپ کو یہ مثال دیتی ہوں کہ جب ہماری امی ہم سے راضی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں طرح طرح کے اچھے پکوان بنا کر دیتی ہیں، اچھے اچھے کھانے بنا کر دیتی ہیں، اچھا اچھا لباس لے کر دیتی ہیں۔ تو یہی مثال ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، وہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ہم ان سے جو مانگیں گے وہ ہمیں وہ دے دیں گے، لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنی امی کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی امی سے پیار کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی پیار ملتا ہے، ہماری امی بھی ہمیں پیار کرتی ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے پیار کرے گا اگر اس کا بندہ اس کے لیے نماز پڑھے گا، اس کے آگے 5 وقت سجدہ کرے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کی کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 بار نماز کا ذکر کیا ہے۔ پیارے بچوں، نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور اگر تب بھی نماز نہ پڑھیں تو اس پر تھوڑی سی سختی کریں، سختی کر کر نماز پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ کی امی بولتی ہیں بیٹا آپ یہ کام کرو اور وہ آپ کام نہیں کرتے ہو، آپ کی امی پہلے آپ کو پیار سے سمجھاتی ہیں، جب آپ پیار سے نہیں سمجھتے پھر وہ تھوڑا غصہ کرتی ہیں، ہے نا؟ جب ماں غصہ کرتی ہے پھر آپ وہ کام فوراً کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے پہلے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو پہلے نماز سکھائیں، اور جب 10 سال کی عمر تک وہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ تھوڑی سی سختی کریں۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، دیکھ لیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور اگر ہم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھیں، اور اگر ہم لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہماری ماں کتنی ہم سے پیار کرتی ہے، ہماری امی ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں، اور جو اللہ رب العزت ہے نا وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو سوچے ہماری ماں ہم سے اتنا پیار کرتی ہے، جب ہم ان کی بات مانتے ہیں، جب ہم اپنی امی کا کہنا مانتے ہیں تو ہماری امی ہمیں اور پیار دیتی ہیں، ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے لاتی ہے۔ تو سوچے اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اگر ہم اس کی خوشنودی کے لیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو سوچے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہو جائیں گے، ہمیں کتنی چیزوں سے نوازیں گے، ہم جو کچھ نکالیں گے اپنے منہ سے، جو کچھ بات بولیں گے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہماری انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ہماری وہ بات پوری کرے گا۔
آئیے میں آپ کو نماز کے فائدے بھی بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، نماز پڑھنے سے ہمیں سستی نہیں آتی ہے، نماز ہمیں سست ہونے سے بچاتی ہے، اور نماز ہمیں وقت کا پابند بھی بنا دیتی ہے۔ پیارے بچوں، نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے۔ جیسے ہماری امی، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ہماری امی بولتی ہے بیٹا یہ بات غلط ہے، بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام مت کرو، تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے اللہ تعالیٰ بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں برے کاموں سے روک دیتے ہیں، ہم برا کام سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے ہمارے جسم کئی طرح کے جراثیموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم لوگ بار بار ہاتھ نہیں دھوئیں گے، وضو نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے جسم میں طرح طرح کے جراثیم آ جائیں گے۔ پھر کبھی ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسان سا حل بتا دیے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں، تو وضو کرنے سے ہمارے جسم کے کئی جراثیم جو ہے، ہم جسم کے کئی جراثیموں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسواک کرتے وقت بھی ہم منہ اور دانتوں اور حلق کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، نماز پڑھنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج آپ تمام کو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نماز کو اپنے فائدوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے، تو جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی وہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا صلہ بھی دے گا۔ اور تو اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہوں گے؟ جب ہماری امی ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں، ہم سے بات نہیں کرتی ہیں، تو ہمارا دل جو ہے بالکل بیزار ہو جاتا ہے، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم طرح طرح کے طریقوں سے اپنی امی کو مناتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، اپنی امی کو گلے لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے سکون چھین لیتے ہیں، ہمارے چہروں سے رونق ختم کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا نا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا صرف اور صرف یہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمیں دلی سکون ملے گا، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، نہ ہمارا دلی سکون ہوگا، نہ ہمیں ذہنی سکون ملے گا، نہ ہماری زندگی میں جو ہے بے سکونی سی آ جائے گی، ہمیں ہر بات پہ غصہ آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہماری ماں جب ہم سے ناراض ہوتی ہے، ہماری امی جب ہم سے ناراض ہوتی ہیں تو وہ ہم سے غصہ کرتی ہیں، ہم سے بات نہیں کرتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے غصہ ہو جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، تو اللہ پاک فوراً اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے آج سے میں اور آپ ہم تمام مل کر عہد کرتے ہیں کہ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا ہماری کوئی بھی ایک نماز رہ جاتی تھی تو آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اللہ کو 5 وقت راضی کریں گے۔ آخر میں بس رب تعالی سے یہی دعا ہے کہ رب تعالی مجھے اور آپ تمام کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔